العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وقد يكون المبتدأ نكرة إذا تخصصت بوجه ما، مثل والعبد مؤمن خير من مشرك، وأرجل في الدار أم امرأة، وما أحد خير منك، وشر أهر ذا ناب، وفي الدار رجل، وسلام عليك. طلبہ عزیز، سب سے پہلے ہم عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں. اور کبھی مبتدا نکیرہ ہوتا ہے جبکہ وہ نکیرہ تخصیص کے طریقوں میں سے کسی طریقے سے خاص ہو جائے. اذا تخصصت بوجہ ما، کسی طریقے سے وہ خاص ہو جائے، یعنی تخصیص کے کچھ طریقے ہیں، ان میں سے کسی کے ذریعے سے وہ خاص ہو جائے. جیسے مومن والعبد مؤمن خیر من مشرک، یہ مثال ہے کہ مومن غلام یہ مشرک سے بہتر ہے. وَأَرَجُلٌ فِي الدَّارِ أَمْ امْرَأَةٌ، اور کیا گھر میں مرد ہے یا عورت. وَمَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ، اور آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے. وَشَرٌّ أَهَرَّ ذَا نَابٍ، اور بڑی برائی نے کتے کو بہکایا ہے. وَفِي الدَّارِ رَجُلٌ، اور گھر میں مرد ہی ہے. اور میرا سلام آپ کو. جیسا کہ گزشتہ سبق میں ہم نے آپ کو ایک بات یہ بتلائی تھی کہ مبتدا میں اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو. اب یہاں سے مصنف وقد یکونو کے ذریعے سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی مبتدا نکیرہ کی صورت میں بھی آتا ہے. اور یہ کبھی کبھی کا ہم نے ترجمہ کیا ہے قد کا، اس لیے کہ قد جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو تقلیل کا فائدہ دیتا ہے. وقد یکون المبتدا، تو کبھی کبھی مبتدا کو نکرہ بنایا جاتا ہے، یا کبھی کبھی نکرہ کو مبتدا بنایا جاتا ہے. لیکن اس کی شرط ہے کہ آپ ہر کسی نکرہ کو مبتدا نہیں بنا سکتے. جب اس نکرہ کو تخصیص کے جو طریقے ہیں ان میں سے کسی طریقے کے ذریعے سے اگر اس کو خاص کر لیا جائے تو پھر اس صورت میں نکرہ کا مبتدا بننا درست ہو جائے گا. اس کے لیے مصنف علیہ الرحمہ نے 6 مثالیں دی ہے. تو در حقیقت یہ 6 مثال نہیں ہیں بلکہ 6 مقامات ہیں. اور یہ صاحب کافیہ کا ایک عجیب انداز ہے کہ عام طور پر اگر آپ دیکھیں گے کافیہ کے اندر تو اکثر جگہوں پر علامہ ابن حاجب نے مثالوں کے اندر قواعد کو ذکر کیا ہے. مثال ذکر کر دی ہے، اب اس میں سے قاعدہ نکالنا سمجھنا یہ آپ کے ذمے ہے. تو یہاں پر بھی ایسا ہی کیا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ کبھی کبھی مبتدا نکرہ بھی ہوتا ہے جبکہ تخصیص کے طریقوں میں سے کسی طریقے سے خاص کر لیا جائے. اب وہ کہاں کہاں خاص کرتے ہیں، کیسے خاص کرتے ہیں، اس کو بیان نہیں کیا. مصنف نے اس کی 6 مثالیں دے دی. تو جیسے کہ ہم نے کہا کہ در حقیقت وہ 6 مثالیں وہ 6 مقامات ہیں جہاں پر تخصیص پیدا کر کے مبتدا کو نکرہ بنایا جا سکتا ہے. اب وہ کیا ہے؟ پہلی مثال دی وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ. اس سے وہ مقام مراد ہے، وہ جگہ مراد ہے کہ نکرہ کی صفت لا کر اس میں تخصیص پیدا کی گئی ہو تو پھر اس کا مبتدا بننا صحیح ہو جائے گا. جیسے وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ. اب یہاں پر دیکھیں عبد یہ نکرہ ہے جو عبد مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے، اس لیے اس کا مبتدا بننا صحیح نہیں، اس لیے کہ مبتدا میں اصل معرفہ ہونا ہے. لیکن مؤمنن کے ذریعے اس کی صفت لائی گئی اور والعبد مؤمن کہا تو اب صفت کے ذریعے سے تخصیص پیدا ہو گئی کہ اب یہ عبد مومن کے ساتھ خاص ہو گیا، کافر اس سے نکل گیا. تو اشتراک میں تقلیل پیدا ہو گئی.
اور کسی درجے میں تخصیص پیدا ہو گئی کہ وہ عبد عام غلام نہیں ہے بلکہ مومن غلام، لہذا اس کا مبتدا بننا درست ہو گئے۔ دوسرا مقام جہاں پر مبتدا کا نکرہ بننا صحیح ہے کہ کبھی تخصیص پیدا کی جاتی استفہام کے ذریعے، یعنی نکرہ پر اگر استفہام داخل کر دیا جائے تو اس کے ذریعے سے بھی تخصیص پیدا کی جاتی ہے۔ اس کی مثال مصنف نے دی رجل فی الدار ام امرأۃ۔ اس مثال میں رجل نکرہ ہے، اس کا مبتدا بننا صحیح نہیں تھا، لیکن متکلم کے علم کے اعتبار سے اس میں تخصیص ہوئی ہے۔ کیسے کہ متکلم جانتا تو ہے، بولنے والا پوچھنے والا یہ جانتا تو ہے کہ گھر میں کوئی نہ کوئی ضرور ہے، صرف وہ تعین چاہتا ہے، تو کسی درجے میں تخصیص ہو گئی کہ گھر میں کوئی نہ کوئی ضرور ہے، یعنی انسان ہی ہے۔ تو اب جو ایک عموم تھا کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جانور ہو یا ہے کہ کوئی دوسری مخلوق ہو یا جنات ہو، لیکن یہ جانتا ہے کہ انسان ہی ہے۔ اب اس میں سے صرف جنس کی تعین کرنا چاہتا ہے کہ مرد ہے یا عورت، تو اس اعتبار سے اس کے ذریعے سے صفت کے ذریعے سے تخصیص پیدا کر دی گئی، تو اس لیے رجل کا مبتدا بننا اب صحیح ہو گیا۔ تیسرا مقام کبھی نکیرہ نفی کے تحت واقع ہو، اس کے ذریعے سے بھی تخصیص پیدا کی جاتی ہے۔ نکیرہ کو نفی کے بعد لایا جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے بھی تخصیص پیدا کی جاتی ہے۔ اس کی مثال مصنف نے دیے ما احد خیر منک، ما احد خیر منک۔ اس مثال میں احد مبتدا ہے اور خیر خبر ہے، اور احد نکیرہ ہے جو نفی ما کے بعد آ رہا ہے، نفی کے تحت آ رہا ہے، اور قاعدہ ہے کہ نکیرہ تحت النفی عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ جب نکیرہ نفی کے بعد آئے تو اس کے اندر عموم پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر بات سمجھیے کہ جب عموم پیدا ہو گیا تو تمام لوگوں سے خیریت کی نفی ہو گئی، تمام افراد سے خیریت کی نفی ہو گئی۔ اب جب تمام افراد سے خیریت کی نفی ہو گئی تو فرد واحد میں خیر ثابت ہو گیا، تو یہ تخصیص پیدا ہو گئی، لہذا اس کا احدن کا مبتدا بننا صحیح ہو جائے گا۔ اسی طرح کبھی تنوین تعظیم کے ذریعے سے بھی نکرہ میں تخصیص پیدا کی جاتی ہے۔ کہیں پر تنوین ذکر کی جائے اور وہ تنوین تعظیم کی ہو تو وہاں پر اس تنوین کے ذریعے سے بھی تخصیص پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے مصنف نے مثال دی ہے شر احر ذا ناب۔ اب یہاں پر دیکھیے شر یہ نکرہ ہے، اس کی تنوین تعظیم کے لیے، بڑائی بیان کرنے کے لیے، لہذا اس وجہ سے اس میں تخصیص پیدا ہو گئی اور اس کا مبتدا بننا صحیح ہوا۔ ان شر عظیم، شر عظیم، بڑی برائی نے کتے کو بھونکایا ہے۔ تو شر موصوف اور عظیم صفت، دونوں موصوف صفت مل کر مبتدا۔ یہاں پر وہ بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ صفت کے ذریعے سے تخصیص پیدا کی گئی ہو، چاہے صفت لفظوں میں موجود ہو یا ہے کہ تنوین تعظیم مان کر اس صفت کو مقدر مان لیا ہو۔ اور تنوین اس میں شر احر ذا ناب میں تنوین تعظیم کے لیے اس لیے ہم کو ماننا پڑا ہے کہ گھر والوں نے جب دیکھا کہ باہر بہت زور و شور سے کتا بھونک رہا ہے تو گھر والوں نے سمجھ لیا کہ کسی بڑی چیز نے اور کوئی اس نے برائی کی چیز دیکھ لی ہے جس کی وجہ سے یہ بھونک رہا ہے۔ احر الکلب، کتے کو بھونکانا، ذا نابن یہ کتے کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو شر احر ذا نابن اس مثال میں شرن پر جو تنوین ہے وہ تنوین تعظیم کے لیے ہے، اور اس تنوین کے ذریعے سے شرن کے اندر تخصیص پیدا ہو گئی، لہذا اس کا مبتدا بننا صحیح ہو گیا۔ اچھا، کبھی کسی چیز کو مؤخر کرنا تھا لیکن اس کو مقدم کر دیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی تخصیص پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی یعنی جیسے مثال کو خبر یہ مبتدا کے بعد آتی ہے لیکن آپ نے اس کو مقدم کر دیا تو اس کے ذریعے سے بھی تخصیص پیدا ہو جاتی ہے۔ فی الدار رجل، فی الدار رجل۔ اب اس مثال میں فی الدار رجل، اس مثال کے اندر رجل یہ نکرہ ہے اور مبتدا واقع ہے، حالانکہ مبتدا کی جگہ پہلے ہے
اور خبر کی جگہ بعد میں ہے، لیکن جس کو بعد میں آنا تھا اس کو پہلے کر دیا تو اس سے بھی تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ قاعدہ ہے التقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والتخصیص، کہ جس کا حق بعد میں آنے کا تھا اس کو اگر مقدم کر دیا جائے تو اس کے اندر تخصیص کا فائدہ ہے، حصر اور تخصیص کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس قاعدے کی وجہ سے کہ خبر فی الداری، یہ خبر یہ مقدم ہے اور رجل جس کو مقدم ہونا چاہیے وہ مؤخر ہے، تو تخصیص پیدا ہو گئی، لہذا اب رجل کا مبتدا بننا صحیح ہو گیا۔ اسی طریقے سے کبھی متکلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے بھی تخصیص پیدا کی جاتی ہے، جیسے اس کے لیے مصنف نے مثال دی سلام علیک، تم پر سلامتی ہو۔ اب اس مثال میں سلام یہ نکرہ ہے اور تخصیص اس اعتبار سے پیدا ہوئی کہ اصل میں سلامی علیک، کہ میرا سلام آپ پر ہو، تو سلام کو متکلم کے ساتھ خاص کر لیا گیا تو اس کے اندر تخصیص پیدا ہو گئی، اور اصل میں سلمت سلامن علیک یہ تھا، سلمت فعل کو حذف کیا، سلامن علیک یہ چونکہ مفعول مطلق ہے، اور جب جملہ فعلیہ تھا اور ظاہر سی بات ہے کہ سلامتی کے آدمی دعاؤں میں استمرار چاہتا ہے، کسی کو سلامتی کی دعا دیتا ہے تو دعاؤں میں استمرار چاہتا ہے، اور جملہ فعلیہ میں حدث پایا جاتا ہے، اس میں دعاؤں میں استمرار نہیں ہوتا، اس لیے دعاؤں میں استمرار کے معنی پیدا کرنے کے لیے جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ سے بدل دیا، تو سلامن علیک تھا تو سلامن علیک کر دیا، اور اصل میں وہاں پر وہ نسبت جو ہے متکلم کی طرف ہے کہ میرا سلام آپ پر ہو، اس کے ذریعے سے بھی تخصیص پیدا ہو گئی۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے یہ 6 مثالیں دی ہیں جہاں پر مبتدا کو نکرہ کا مبتدا بننا صحیح ہو جاتا ہے، اور ہم نے کہا کہ در حقیقت 6 مثال نہیں بلکہ 6 مقامات ہیں جس کو مصنف نے بیان کیا کہ یہاں پر مبتدا کا نکرہ بننا صحیح ہے، اور ان 6 مثالوں میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے، کبھی صفت کے ذریعے سے، اسی طریقے سے کبھی نکرہ تحت النفی کے ذریعے سے، اس طریقے سے تنوین تعظیم کے ذریعے سے، کبھی تقدیم و تاخیر کے ذریعے سے، اور کبھی نسبت کے ذریعے سے تخصیص پیدا کی گئی ہے، اور تخصیص پیدا کرنے کی وجہ سے وہ خاص ہو گیا، اب اس نکرہ کا مبتدا بننا صحیح ہو گیا۔ آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.